لطیف صاحب. نحمده ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اسی سے دور رہا اصل مدعا تھا، گئی ہے عمر عزیزہ ہرائے گا میری. صدر محفل مفتی اعظم جموں کشمیر مولانا مفتی بشیر الدین صاحب، فاروق احمد رینزو شاہ صاحب، دانشوران حضرات، علماء حضرات، بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی طرف سے فاروق احمد رینزو شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. اس کانفرنس سے جو اولیاء کرام کا مشن ہے اس کو فروغ ملے گا، عشق رسول کو فروغ ملے گا، صوفیت کو سمجھنے میں غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. فاروق احمد رینزو شاہ ڈپٹی کمشنر بڑگام تھے. وہاں لوگوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ دینی اور مذہبی کاموں میں بہت دلچسپی لیتے تھے. خدا ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور میں ان کے اس کام کی اور اس کانفرنس کو منعقد کرنے کے لیے ان کو سلام پیش کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحُ مَا بَيْنَ وَبَيْنَ اللَّهِ يُصْلِحُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ. اور جب انسان خدا سے جڑ جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے با خلق آشنا نشود مبتلائے تو بیگان باشد از ہمہ کس آشنائے تو. اور یہی کام ہمارے جو اولیاء کرام تھے انہوں نے بنیادی طور یہی کام کیا کہ انسانوں کو خدا سے جوڑ دیا. حضرت پیر پیران شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یا قوم کونو للہ عز وجل، اے لوگو خدا سے وابستہ ہو جاؤ، کما کان صالحون لہو، جیسے کہ صالح لوگ خدا سے وابستہ ہوئے، حتی یکون لکم کما کان لہم، یہاں تک کہ خدا بھی تمہارا ہو جائے جس طرح ان کا خدا ہو گیا تھا. اور یہ بہرحال وقت کم ہے، اور جتنے بھی صوفی بزرگ ہیں، بابا داؤد خاکی وہ فرماتے ہیں التوجہ الی اللہ والاعراض عما سوی اللہ، یعنی ولایت کی تعریف یہ ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے اور دوسری چیزوں سے دوری اختیار کرے، دوسری چیزوں سے علیحدہ ہو جائے. اور شیخ یعقوب صرفی اپنے اس تعلق باللہ کا اظہار اس طرح کرتے ہیں آئین حسن جاویدانی است دلم، گنجینِ اسرار نہانی است دلم، سر چشمہ آب زندگانی است دلم، القصہ مقام یاری جانی است دلم. اور یہ سب تعلیمات ہمیں ترغیب دے رہی ہیں کہ ہم خدا سے وابستہ ہو جائیں. وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی جناب طلعت احمد صاحب، بیچ مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی بشیر الدین احمد فاروقی صاحب تشریف فرما. ونچ میں خاص تقریر تی مدلل مفصل بیان انشاءاللہ مختصر. یہ مہمان محترم شاہد جیلانی مخدومی سجادہ نشین زیارت حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تم کرن یتھ کانفرنس متعلق پن مختصر تاثرات پیش. واجب الاحترام محترم مکرم صدر کانفرنس صوفیزم، محترم مقام مولانا بشیر الدین فاروقی صاحب مفتی اعظم جموں و کشمیر، واجب الاحترام صدر
محترم مقام بلبل شاہ ٹرسٹ جناب فاروق احمد ریزو صاحب اور محترم مقام سعید بیگ صاحب، حاضرین مجلس، برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک اس مجلس کا تعلق ہے، اس کانفرنس کا تعلق ہے، چونکہ مجھے یہاں حکم ہوا ہے کہ اس کانفرنس کے سلسلے میں کچھ عرض کروں، سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا، جہاں تک یہ جو کشمیر کا پوری صوفی ازم کا منبع ہے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی منبع فیض سے پوری کشمیر کو سیراب ہمارے مرشد کامل حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سلطان الاولیاء، برہان تقویہ، محبوب رب العالمین، منظور ختم المرسلین القاب ملے ہیں، انہیں صرف یہ وسادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوئے ہیں، اور جو یہ سلسلہ صوفی ازم کا اس کشمیر میں ہے، یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جو 10 سال پہلے میرے برادر محترم، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، خواجہ فاروق احمد رنجو شاہ صاحب کو، جو 10 سال پہلے حضرت بلبل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ترکستانی خواب میں آئے اور ان کو تلقین کی کہ میرے روزہ شریف پہ جائیے، اور وہاں جو حسن ہے وہاں پہ آپ کی ضرورت ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے رنجو صاحب اور جو بھی حضرات ہیں جو بھی صوفی ازم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور جو بھی بقعہ عالیہ مختلف یہاں زیارت عالیہ ہیں، ان کے جو بھی مشائخ حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، میرے محترم مکرم مولانا بشیر الدین فاروقی صاحب کو سلامت رکھے، ہم سب کو سلامت رکھے، اور یہاں جو میری بہنیں ہیں اور میری بیٹی جو صبح سے 9 بجے سے یہاں پہ بیٹھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامران کرے۔ اور میں یہاں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، یہ ہسٹوریکل جو کانفرنس یہاں ہوئی ہے، میں چاہوں گا کہ یہ کانفرنس پوری ویلی میں ہر ایک جگہ ہو اور اس میں سب اصحاب شرکت کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ احترام کے ساتھ اب دعوت دے رہا ہوں میں بہشتی شاگرد کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب طلعت احمد صاحب کا، جو کافی شیریں بیان ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ مجھے موقع ملا ہے نئی دلی میں 2 بار ان کو سننے کا، انشاءاللہ آپ سنیں گے اور بڑے محسوس ہوں گے کہ کتنی نالج انہیں اولیاء کاملین اور اس پورے مشن کے متعلق ہے۔ دعوت دے رہا ہوں محترم طلعت صاحب کو، وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی۔ جناب مفتی اعظم صاحب جموں اینڈ کشمیر، سفیر آغائے سید بیگ از تاجکستان، خیلی خوش آمدید برائے شما۔ فاروق احمد رمزو صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اور یہاں آپ لوگوں کے بیچ میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ جیسا کہ آپ کو فاروق صاحب نے بتایا، میرا تعلق کشمیر سے کافی دنوں سے ہے، اس لیے کہ میں یہاں پہ ایز اے ریسرچر پہلے آتا تھا، اور پھر کافی میرے دوست بھی ہیں یہاں پہ، اور جب مجھے یہاں کے وائس چانسلرشپ آفر ہوئی تو میں نے یہاں کے بارے میں کافی اسٹڈی کی، اور مجھے لگا کہ یہ جگہ میرے لیے بہت اچھی ہے اور کافی مفید ہوگی، اور انشاءاللہ یہاں پہ میں کچھ اپنے لیے بھی کروں گا اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی کروں گا، اور آپ لوگوں کو سرپرائز بھی ہوں گے کہ میں یہاں پر جب سے وائس چانسلر ہوا ہوں بہت زیادہ یہاں پہ رہنا پڑتا ہے مشغول، تب بھی جو پہلے دن جو میں نے جوائن کیا تو پہلا کام میں نے یہ کیا کہ میں حضرت بل میں جا کر کے اپنی حاضری دی، اور اس کے بعد میں نے یونیورسٹی جوائن کیا ہے،
اور پھر مخدوم صاحب کے یہاں میں گیا, دستگیر صاحب کے یہاں میں گیا. آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ میں وقت نکال کے چرار شریف بھی ہو کے آ گیا, اور جسٹ 2 روز پہلے میں عیش مقام بھی گیا تھا. سو میری کوشش یہی رہے گی کہ انشاءاللہ میں اپنے ریسرچ بھی کروں, اپنی یونیورسٹی کو بھی آگے لے جاؤں, اور ساتھ میں اپنی روحانی جو ہے ایک تربیت اس کو اور آگے کروں. میرے بچوں کو بھی تربیت دیجیے. آپ لوگ دعا کریے کہ وہ لوگ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ اس طرح کی چیزوں میں, ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ یونیورسٹی میں اس طرح کا ایک کانفرنس ہو رہا ہے جس میں ہمارے فارن کنٹریز کے بھی ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں. جہاں تک صوفیزم کا سوال ہے, ظاہر ہے لوگوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, اور میں یہی کہوں گا کہ صوفیزم کو سمجھنا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز ملا ہوا ہے. مطلب آپ کو کلچر میں رہ کر کے کس طرح سے اسلام کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے, وہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ سارے لوگ جو ہے وہ بہت بڑے پیر نہیں بن جاتے, لیکن ہم لوگوں کو ایک ذریعہ چاہیے اپنی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے. اور اس کے جیسا انہوں نے کہا کہ صاحب کسی نے صحابی کو دیکھا تو وہ دعا کریں, کسی نے تبی کو دیکھا تو تبی دعا کریں, اور نہیں تو تبائی دعا کریں. تو ظاہر ہم لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم لوگوں کے کشمیر میں بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کی دعاؤں سے ہم لوگ برابر ترقی کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. اسی کے ساتھ خدا حافظ. اور جن جذبات کا آپ نے یہاں پر اظہار کیا ہے, انشاءاللہ آپ کے آنے کے بعد جو ایکٹیویٹیز یہاں پر شروع ہوئی ہے, امید ہے کہ وہ سوئے منزل رواں دواں رہیں گی. پروگرام کو اپنے کنکلوژن کی اور لیتے ہوئے, چونکہ صدارتی خطبہ جو ہے وہ ہمارے مفتی اعظم مفتی بشیر الدین فاروقی صاحب کا ہے, لیکن اس سے پہلے چند سلپس ہمیں آڈینس کی طرف سے ضرور موصول ہوئی ہیں, جن میں یہ عرض کی گئی ہے کہ جناب فقیر ملت میرک شاہ کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعاروں میں سے محترم سجاد صاحب چند اشعار نعت کے ضرور پڑھیں, اور اس کے ساتھ ہی پھر دعوت دیں گے ہم مفتی اعظم مفتی بشیر الدین احمد صاحب. بسم اللہ کریں. بوخنایت زمین اسفل توخنا گلستان, بوخنایت زمین اسفل توخنا گلستان, توخنا جل میں منظور والو نور, توخنا جل میں منظور والو نور, بللی کریو سے گور والو نور والو نور والو نور والو نور والو نور. سوی میون جد